جی یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تصویر تیری ہم نے اے جلوائے جانانا، تصویر تیری ہم نے اے جلوائے جانانا، سو آئینے توڑے ہیں پھر دل میں اتاری ہے، سو آئینے توڑے ہیں پھر دل میں اتاری ہے۔ نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، جس نے بھی آقا جی جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے۔ گو لاکھ برے ہیں غم کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے ہیں غم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جان جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ جان جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا گو اللہ تعالیٰ ہمارا جمعے کی ادائیگی کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہے۔ ملک پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ تمام احباب کے سامنے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بڑا ایک خطرناک قسم کا دور اور خطرناک قسم کا وقت پاکستان جسے گزر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ ہر بندہ سوشل میڈیا کا یوزر ہے، گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں اور پاکستان کی سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا جو ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت اور ناموس ازواج مطہرات کے حوالے سے تھا، جس میں انہوں نے سزائیں تجویز کی کہ جو صحابہ کے بارے میں بکڑ بکواس کرے یا اہل بیت اطہار کے بارے میں بکڑ بکواس کرے یا ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات بولے تو انہیں یہ سزائیں دی جائیں گی۔ الحمدللہ جو
مسلک اہل سنت کے لوگ ہیں، انہوں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا بلکہ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کیوں؟ ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، نہ ہم نے کسی صحابی کے متعلق ہلکا جملہ بولنا ہے، نہ ہم نے اہل بیت طہار کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بولنا ہے، نہ ہم نے ازواج مطہرات کے متعلق ہلکا جملہ بولنا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جن کی تقریر صحابہ کو گالیاں دیے بغیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے جناب والا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا، ہم یہ کر دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم روڈ بند کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھل کر بالکل سامنے آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگراموں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دینے سے، تبرہ کرنے سے، ان کے بارے میں بکواس کرنے سے ہم نے باز نہیں آنا۔ تو اگر وہ لوگ اس قدر کھل کے سامنے آ چکے ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے؟ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ جن لوگوں نے اپنا تن من دن حضور کے قدموں پہ قربان کیا، بلکہ حضور کے نام پہ قربان کیا، کیا ہم اپنے سٹیجوں کے اوپر ان کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر کھل کے سامنے آ چکے ہیں، میں کل ایک ملوانے کو سن رہا تھا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا بندہ تو ابو جہل کمپنی سے ہے، جس بندے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا نہ آئے، اس نے صاف کہا، میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، اس نے صاف کہا، اس نے کہا ہم اپنے دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو بھی اس نے بکواس کی، جو بھی اس نے کہا، تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے کہا تیرے دل کے اندر حضرت ابو بکر کا پیار آ ہی نہیں سکتا، وجہ یہ ہے تیرا دل کالا ہے۔ مجھے ابھی تک بابا جی کے جملے بڑے یاد آتے ہیں۔ بابا جی فرماندے نے تے نہ ساڈیاں گلاں کالیاں نے تے نہ اسی آپ کالے ہاں، ساڈے وڈے بھی چمکن والے نے، ساڈیاں گلاں بھی چمکن والیاں نے، اسی آپ بھی چمکن والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 6 آیتیں، 5 حدیثیں، ہو سکتا ہے میری گفتگو جو ہے نا وہ اس پر مکمل ہو جائے، تاکہ قوم کو یہ پتہ لگے کہ یار ہم کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے، یہ جو عظمت صحابہ پہ بولنا ہے نا یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہے۔ اور یہ 6 آیتیں تو وہ ہیں، میں پڑھنے لگا ہوں 20 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ صدیق اکبر پکے جنتی ہیں۔ ایک نہیں 20 آیتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے جنتی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے جنتی ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پکے جنتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا، اسی عقیدے پہ مرنا کہ صرف یہ 4 نہیں، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، جنتی جنتی۔ اب دیکھو ذرا، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میرے سامنے ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پہ تقریباً 10 کو مسلح، میں خود منزل دہراتا رہا ہوں کیونکہ وہ ترجمے والا آتا ہے تو پھر مجھے پتہ نہیں لگتا، وہ کوئی 14 لائنوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو میں خود پڑھتا ہوں وہ میں لے کے آیا ہوں۔ اب دیکھو یہ 11واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن سننے کا جس دن ذوق پیدا ہو گیا نا، یقین جانو آپ کی توجہ کسی دوسری طرف جائے گی نہیں۔ آپ کہو گے آنے والے کو یہاں رب کا قرآن سنا یا مدینے والے کا فرمان سنا ہے، تو یہ قرآن توجہ کے ساتھ جتنا ذوق آئے اتنی محبت کا اظہار ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون، فرمایا سب سے پہلے، سب سے آگے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ اس پر میں بعد میں کلام کروں گا، لیکن سنو، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے، سب سے آگے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، وردوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی، اور پھر ان کے لیے انعام کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن، کوئی مائی کا لال
اس کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ صاحب ایمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن وہ ہے جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا صرف راضی نہیں ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے تو ہم نے باغات کو تیار کیا ہے۔ ابھی میں نے تفسیر کی طرف آنا ہے، لیکن آپ دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں کی عظمت کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا، پھر آگے فرما رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، پھر کیڑی جنات؟ فرمایا تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اگلی بات سنو ذرا، اللہ کے بندو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، رب نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور فرمایا اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا کوئی ایک دن کے لیے نہیں، کوئی 2 دن کے لیے نہیں، کوئی 100 سال کے لیے نہیں اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اب دیکھو ذرا یار، وہ کامیابی بھی کیا کامیابی ہے، کاش کہ آپ اس جملے کا لطف لیں اس آیت کا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، فرمایا بہت وڈی کامیابی جی۔ اب دوستان محتشم، آپ کو پتہ ہے یہ آیت کریمہ کن کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ توجہ رہے گی تو آپ کو یہ بات سمجھ کے اندر آئے گی۔ جب ابتدائی اسلام کا دور تھا نا، اس وقت دعوت اسلام کو قبول کرنا ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہو، کیونکہ تعداد تھوڑی تھی، جس کے متعلق پتہ لگ جاتا تھا گھروں کا گھراؤ کرتے تھے، چوکوں میں کھڑا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، اور پھر طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور جہاں پر کوئی ایک آدھا مخالف ہے وہ سارے کا سارا مجمع ہی وہ دشمنوں کی صف کے اندر شامل ہو جایا کرتا تھا۔ تو دوستان محتشم، رب کائنات نے فرمایا جنہوں نے نہ تکلیفوں کی پرواہ کی، جنہوں نے نہ مصیبتوں کی پرواہ کی، جنہوں نے نہ دشمنوں کی پرواہ کی، جنہوں نے نہ جانوں کی پرواہ کی، انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے میرے محبوب کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا قبول کرنا اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اور اس دنیا کے اندر انسان کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ اور اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ اگر بندے نے رب کو راضی نہیں کیا تو بھائی ہمیں نہیں پتا، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، کائنات کے کسی بندے کو نہیں پتا کہ رب میرے سے راضی ہے کہ نہیں۔ ایک ایک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے، خدا کی قسم صدیق اکبر کو پتا تھا کہ رب میرے سے راضی ہے، فاروق اعظم کو پتا تھا کہ رب میرے سے راضی ہے، عثمان غنی کو پتا تھا۔ اور یاد رکھنا دوستو، کائنات کا کوئی بندہ بھی اگر کوئی وہ انکار کرے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کن کا نام آتا ہے؟ ذرا آپ تھوڑا تھوڑا بولو گے تو مجھے بھی پتہ لگے گا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جن کا نام آتا ہے، پہلے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، دوسرے کو حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے، تیسرے کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، چوتھے کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ تو میں کہا بھائی اب کائنات کی کوئی بھی دلیل لے کے آ جاؤ گے نا، نہیں مانیں گے۔ کائنات کی ساری لائبریری بھی اکٹھی کر کے لے آؤ گے پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ تیری دلیل میں شک ہو سکتا ہے، میرے رب کے قرآن میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب آؤ ذرا دوسری آیت کریمہ کی طرف۔ یہ میں حضرت والا اس لیے آپ کے سامنے، کیونکہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، حضرت جی تھوڑا جی آواز تھوڑی جی ہلکی کر دیا جی۔
دیکھو ذرا یہ 27واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم, ترجمے کو توجہ سے فرمایا لا یستوی منکم, فرمایا تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. من انفق من قبل الفتح وقاتل, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا. پھر سنو توجہ کے ساتھ, اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم, فرمایا تم میں سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, جنہوں نے اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے پیش کیا, اللہ فرماتا ہے کوئی تم میں سے ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ان کی شان تو دیکھے کیسی بیان کی. اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم, فرمایا ان کے درجے بڑے بلند ہیں. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین, ان کے درجے بڑے بلند ہیں ان لوگوں سے انفقوا من بعد وقاتلوا, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا, فتح مکہ کے بعد دین کے لیے لڑے. فرمایا جو پہلے والے ہیں یہ بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن سنو یہ دیکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد والے ہو, یہ میرے رب کا اعلان ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا ہر صحابی سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. اکچاریہ جنتی ابو نگر نگر گلی گلی, اونچی آواز نہ بولو ذرا, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. اب دیکھو ذرا, تم کہتی ہو صحابہ کرام کے درمیان یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا, میں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بیان کیا, واللہ بما تعملون خبیر, فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, لیکن سب کچھ جانتا تھا. پھر بھی کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا ہر صحابی نو جنت عطا کریں گے. ہم توجہ ہے آپ احباب کی. اب دیکھو اب رب کے قرآن کی مانے یا تمہاری بکواس مانے, تو جو صحابہ کے متعلق ہو, اللہ کے بندو یہ صحابہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے, یہ صحابہ کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے. تو بھائی جن کے مقام کو اللہ بیان کرے, جن کی شانوں کو اللہ بیان کرے. اب دیکھو ذرا جو بات میں یہاں پہ کرنے لگا, ایک بندہ کہنے لگا, کہتا ہے صحابہ بظاہر تو معاملات کچھ اور تھے, بظاہر اندر معاملات کچھ اور تھے. یعنی 1450 سال بعد, کتنی دیر بعد, 1450 سال بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کی حالت وہ بیان کر رہا ہے جو بھنگ پیتے ہیں, وہ بیان کر رہا ہے جو چرس پیتے ہیں, وہ بیان کر رہا ہے جن کے نہ دل صاف ہیں, جن کی نہ آنکھیں صاف ہیں. تو اس سے صرف اتنا پوچھ لینا, کبھی کوئی کہے نا صحابہ کے دلوں میں کچھ اور تھا, اسے کہیں میرے دل میں کیا ہے تم بتا سکتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں وہ تو نہیں نا پتہ لگتا. ان کا کمینے ان کا پتہ لگ گیا, میرے دل کا پتہ کوئی نہیں. آپ بتا سکتے میرے دل میں کیا ہے؟ ہیں یہ جتنے کوئی بڑا بھیڑے وہ بتایا دل کے اندر کیا خیال گزرتا ہے, تو تم اس دل کو جانو گے. اور یار جو میں بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سننا, اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. میں کہا مومن کی نگاہ جس دل پر پڑ جائے اللہ دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے. تو جن دلوں پہ سید الانبیاء کی نگاہ پڑی ہے ان دلوں کے ستھرا ہونے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ سوچو تو صحیح, یہ حضور کی شان نہیں ہے وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کو پاک کرتے ہیں, دلوں کو صاف کرتے ہیں. میں کہ ولی کامل کی, یہ سنو جملہ جو میں کہنے لگا ہوں, ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے.
تو میں کہا جڑا ولی کامل کی صحبت میں بیٹھے 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور بیٹھنا سارے دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے۔ میں کہا جو ایک لمحے کے لیے بیٹھے اس کا بیٹھنا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو غار میں حضور کا سر گود میں ہے 3 دن 3 راتیں رج رج کے دیکھتا رہا ہے، اس ابو بکر کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ دوستان محتشم، ہم لوگ کوئی لوارث نہیں ہیں، ہاں ہمارے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں نبی پاک کا فرمان ہے۔ میں آگے آپ کو جو حدیثیں سناؤں گا کلیجے میں آپ کے ٹھنڈ پڑے گی، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کے دلوں میں یہ تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں یہ تھا، اوے تمہارے دل کیا ہیں یہ دنیا والے جانتے ہیں، تمہارے چہرے کیسے ہیں یہ دنیا والے جانتے ہیں۔ وہ دیکھو تو صحیح، او یار صحابہ وہ ہیں جن کو پڑھایا مصطفیٰ نے ہے، وہ صحابہ وہ ہیں اور یار جن کی روزانہ عید ہوتی تھی کیونکہ مصطفیٰ کی دی دعا کرتی تھی ہے۔ صحابہ وہ ہیں اور یار بھوک لگی ہوتی تھی حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم جب آتے تھے تو بھوک ہوتی تھی، جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے بھوک دور ہو جایا کرتی تھی ہے۔ اب دیکھو ذرا، اوے صحابہ کے، خدا کی قسم کبھی صحابہ کے دلوں کے بارے میں بھی کوئی ہلکی بات نہ کرنا، یہ دل وہ دل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو، یہ سورۃ الحجرات ہے، یہ 26واں سپارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، فرمایا اے سونیا تیرے جو صحابی ہیں نا انہاں دا میں امتحان لیا ہے۔ اچھے آنکھوں سبحان اللہ، پڑھایا حضور نے، امتحان اللہ لے رہے ہیں۔ تربیت مصطفیٰ نے کی، امتحان اللہ لے رہا ہے۔ یا اللہ امتحان کس چیز کا لیا ہے؟ قلوبہم، مینوں دسو جڑی میں گل ہن بیان کر لگا وا، جڑا امتحان اللہ لے وہ امتحان کیسا ہونا ہے؟ ادھر یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اگر اس قابل نہ ہو پھر بھی قابل ہو جائے۔ قرآن میں تو سچائی بیان کی جاتی ہے نا، یہ نوجوانوں سنو، لوارث نہ بنو، نہیں تو یاد رکھنا قبروں کے اندر نہ آپ عذاب کو اپنے سے بچا سکو گے، نہ کل قیامت والے دن جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کا سامنا کر سکو گے۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے، کائنات کا کوئی کمینہ اٹھ کے، مجھے بابا جی کے جملے یاد آتے ہیں، اوے دوڑ دوڑ کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو۔ دین کی ساری بنیاد کون ہے بتاؤ؟ یہ حدیثیں کن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں؟ اٹھ کے بتائے کوئی مائی کا لال، صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ یہ قرآن کس نے اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں شک و شبہات قوم میں پیدا کرتے ہو، تمہارے پہ بھی لعنت، تمہارے دلوں پہ بھی لعنت، تمہارے دماغوں پہ بھی لعنت۔ خدا صحابہ جب مصطفیٰ کے ساتھ تھے آج بھی چمک رہے ہیں، کل بھی چمکتے رہیں گے۔ بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ دیکھو ذرا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ یا اللہ تو نے سبجیکٹ کیا رکھا، مضمون کیا رکھا، کس سبجیکٹ کا امتحان لیا؟ اللہ فرماتا ہے لتقوی، آپ کو پتہ ہے جب رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہوتا ہے تو دل کیسا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور جب رزلٹ مل جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو رزلٹ سنانے لگا ہوں، جس کو جتنی خوشی ہو ہاتھوں کو اس طرح بلند کر کے کہنا سبحان اللہ۔ یا اللہ تو نے امتحان لیا، تقوی کا امتحان لیا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا، کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ، سارے دے سارے ہی پاس ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حق جاریہ، آگے دیکھو فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش۔ کالیا تیرے آستے کی ہے،
یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، قلیل نہیں، قلیل نہیں۔ تو میں کہا یہ ساری دنیا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک قلیل ہے، تو میں کہا جیسا قلیل سمجھ نہیں آندا وہ عظیم کس طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں ہو گئی۔ ہوں ذرا سنو ذرا جڑی اگلی آیت میں پڑھ لگا، آکھو سارے سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے ہو قرآن سن کے بھی آکھیا کرو سبحان اللہ۔ حال کے کائنات نے فرمایا کہ والذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے اپنے گھر بھی دیتے، جنہوں نے مدد بھی کی تھی۔ اب بھی سنی نہ بولے، اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے سچے مسلمان جے۔ دسو کدی منیے، بتاؤ آپ قرآن کے ساتھ کھڑے ہو یا طریق کے ساتھ کھڑے ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا جینا بھی قرآن کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا انہاں واسطے بخشش بھی ہے، انہاں واسطے عزت والی روزی بھی ہے۔ میں اب سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھ کے دل میں جگہ دینا بات کو، او یار جنہ دے سچے مومن ہون تے اللہ گواہی دے حق کا، تے جڑا رب دی نہ منے وہ پھر کی ہے؟ سمجھو اس چیز کو دوستان محتشم، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ پوری پاکستان، ہم سے زیادہ پاکستان میں کوئی امن کا دائی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیا ہے، بل پاس ہوا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے بھائی؟ ہم نے تو یہاں پہ ازواج کی عظمت کو بیان کرنا ہے، ہم نے تو اس منبر سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا ہے، ہم نے تو صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، ہمیں تو خوشی ہوئی ہے۔ لیکن تمہیں چمونے کیوں لڑ رہے ہیں؟ تمہیں کون سا کیڑا تنگ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو تم آ کے گندا سودا بیچتے تھے نا، نہیں ہم بھی ماننے والوں میں سے ہیں، تو پتہ لگ گیا ہے، اللہ نے ونڈ کر دی ہے، خبیث کیڑے ہیں پاک کیڑے ہیں۔ اب دیکھو ذرا، یہ میں پھر قرآن پڑھنے لگوں، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دے بندیو یہ قرآن سمجھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں، اب بھائی ہمارا پتا ہے کہ اسی مرن تک کی کرنا ہے، صحابہ دے متعلق نہیں پتا سی؟ بولو سارے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ لَهُ، کل کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، بول دیو کہ نہیں؟ تو وَقُلْ لَهُ، ہر صحابی آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا کرو، وہ میں کاؤنٹر ونڈے جناب، یہ پچھلے اتوار کو وہ بچہ مجھے ملا چھوٹا سا، لے میں اندر آیا ہوں، کہندہ قاری صاحب 5000 مرتبہ حضور تے درود پڑھ چھڑیا ہویا ہے۔ ہاں اپنے، میں اس لیے کہتا ہوں بچے لے آؤ چھوٹے چھوٹے، اللہ کے بندو آپ نہیں ٹائم دے سکتے، ہم تیار کریں گے، ہم ان کے ایمان کو بچائیں گے، ہم ان کے عقیدے کو بچائیں گے، اور یقین کرو مرنے کے بعد یہی پتر تمہارے کام آئیں گے۔ ہاں ان کو لے کے آؤ، مجھے بڑی یقین، میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اب دیکھو ذرا، یہ قرآن ہے اور سورۃ الفتح ہے، میرا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کی ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہیں، اللہ فرماندہ ہے شداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ آپ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کے بندوں قرآن قیامت تک کے لیے ہے، 2-3 صدیوں کے لیے نہیں، 5-6 صدیوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ اب دیکھو ذرا جو بتانے لگا ہوں، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، کیا مطلب؟
اوے محمد بھی زندہ ہے، محمد کے یار بھی زندہ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں ابھی بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان کا پیار تو اب بھی ہے۔ آپ نہیں بات سمجھے، ان کا پیار اب بھی ہے۔ اور کتنا پیار تھا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ کس وجہ سے تھی؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے، تو بس ہم یاد رکھنا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضرت علی حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ اب خطا اجتہادی کیا ہے، کبھی وقت ملے گا تو میں اس پہ کلام کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن حق پہ کون تھے سارے بولو؟ میں اب نعرہ لگوانے لگا ہوں، یاد رکھنا میں کوئی بغیرت قسم کا حافظ نہیں ہوں کہ جو لوگ حضرت والا حضرت علی کا نام آئے تو بندہ چڑ جائے۔ علی حق ہے، سارے بولو ذرا، علی حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پر تھے، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، خطا اجتہاد، لیکن آپس میں اگرچہ ہوئی، لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول توجہ ہے آپ کی؟ لیکن آپ کو پتہ ہے حضور نے حضرت امام حسن کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ جڑا میرا پتر ہے نا یہ سردار ہے، اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح ہوگی۔ ایک گروہ کیڑا سی؟ حضرت میرے معاویہ والا، ایک حضرت جدو حضور نے دونوں مسلمان آکھیا تسی تے میں فیصلہ کرنے والے کون ہونے؟ سیاستہ کے اندر اگر یہ روایت نہ ہو تو بھائی میں جرمدار۔ جب حضور نے کہہ دیا، میں اس لیے خدا کی قسم ڈیپلی گفتگو نہیں کرتا، شیطان بہت خطرناک شے کا نام ہے، وہ اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جڑا آئے کوئی محبت کا پیغام لے کے جائے، ہم فرقہ واریت کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ فرقہ واریت کو تو وہ ہوا دیتے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے کے انگلینڈ بھاگ جاتے، فرقہ واریت تو وہ پھیلاتے ہیں نا جو حضرت والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر آپ کے باپ کے متعلق بھی کوئی بات کرے تو آپ اسے قتل کر دو ہے۔ تو یار ایک قانون بنا ہے پاکستان کے اندر، تو تم لوگوں کو درد کیوں ہو رہی ہے؟ اب کائنات کے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے یہ لوگ اپنے اندر کتنا گند رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو علماء اہل سنت مر نہیں گئے ہیں۔ ہاں اللہ کے بندو، آپ منہ اٹھا کے باتیں کر دیتے ہو، یہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کی بات آئی ہے، صرف صحابہ کے حوالے سے بل پاس نہیں ہوا، اہل بیت کے حوالے سے بل پاس ہوا ہے، تو لوگ منہ اٹھا کے باتیں کر دیتے ہیں۔ کیڑا بولدا پیا؟ تسی بول دے پے ممبر تے آ کے، مولوی بات کر رہا ہے، اس لیے علماء کے بارے میں بولنے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچ لیا کرو ہے۔ ہم بھی راتوں کو 3-3 4-4 بجے میں گھر آتا ہوں، میرے ساتھ کیڑا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جی بتاؤ؟ تو ہمیں کوئی ایران سے ایڈ آتی ہے یا سعودی عربیہ سے کوئی رہائشی آل آتے ہیں؟ نا، ہمیں مدینے والے کا لنگر ہی بہت ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کبھی پوچھ لیں میری کمیٹی سے، میں تے حضرت میں 8 سال ہو گئے جمعہ پڑھا دیا، ہم نے کبھی یہی بات نہیں کی، اللہ نے سب کچھ دیا۔ اس لیے میرے دوستو ہم قرآن کے ساتھ کھڑے، ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ ایک شعر میں تمہیں سنان لگا ہوا، کیونکہ صحابہ دی بات ہوئی ہے نا، پھر اللہ حضرت نے جڑا شعر لکھیا نا کلیجے جو ٹھنڈ پہ گئی ہے، ایک دفعہ ذرا کو بلند آواز نہ سبحان اللہ۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، صحابیوں نے آنکھی دا ایمان کی حالت میں جو حضور کے چہرے کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، تو اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں اگلے جملے پہ وجدانی کیفیت ہونی چاہیے آپ کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر
اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. پھر سنو شعر ہے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سارے سلام پہ جو ذرا, اس نظر کی بصارت. اب دیکھو نا, صرف 5 منٹ رہے ہیں, 6 حدیث میں کس طرح پڑھنی ہے, لیکن 2-3 حدیث تمہیں سنان لگا. توجہ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں نا, صحابہ کی مثال میری امت میں نمک جیسی ہے. کس جیسی ہے؟ نمک جیسی ہے. فرمایا سالن میں نمک نہ ہو تو سالن کا مزہ نہیں آتا. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھو حضور نے سمجھایا, فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں نمک سی ہے. سالن میں نمک نہ ہو تو سالن اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے یار اس میں تو نمک نہیں ہے, اس کو لے جاؤ. تو جس کے دل میں صدیق نہ ہو, ہم بھی کہتے ہیں اسے لے جاؤ. آقا سبحان. جس دل میں عمر نہ ہو ہم کہتے ہیں اسے لے جاؤ. جس دل میں عثمان نہ ہو اسے بھی لے جاؤ, اور جس دل میں علی نہ ہو اس کو تو گٹر کے اندر ڈال دینا چاہیے. اس وجہ سے جس دل میں علی نہیں ہے اس دل کے اندر ایمان ہو نہیں سکتا, کیونکہ جس دل میں علی ہوتا ہے اسی دل کے اندر ایمان ہوتا ہے. اور سنو, جس عقیدے کے اندر صدیق نہیں اس عقیدے کی تصدیق نہیں, اور جس عقیدے میں علی نہیں اس عقیدے میں ولی نہیں. اور خدا کی قسم عقیدہ اہل سنت میں صدیق بھی نظر آئے گا, علی بھی نظر آئے گا. یا علی یا علی. توجہ ہے آپ اب آپ کی. ایک اور حدیث سنو. رات جب میں حدیث پڑھی, نبی پاک فرماتے ہیں, راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا تمام لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا. فرمایا جو دل سب سے بہتر تھا نا اس دل کو حضور کا دل کہا جاتا. آخو سبحان. آگے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دلوں کی طرف دیکھا. فرمایا پھر اس کے بعد جن دلوں کو سب سے بہتر پایا, فرمایا وہ صحابہ کے دل ہیں. پتہ یہ چلا صحابہ کو حضور نے چنا ہے. انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, محبوب کے لیے کسی ماڑی شے کا کوئی انتخاب کر سکتے؟ تسی نہیں کر دیتے, اللہ نے کرنا ہے. یہ آخری حدیث بس مزہ بڑھائے گا. مشکات کی روایت جب میں نے رات پڑھی نا, حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک نے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا. صحابہ میں جو اختلاف ہونا تھا نا, یہ فروعی اختلاف کی بات کی گئی. کس اختلاف کی؟ فروعی, جو فقہی مسائل میں جو اختلاف ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جملے تو اگرچہ میں اولے بولنے لگوں لیکن آپ کو سکون بڑھا دیں گے. اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں نا, مشکات میں روایت, میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں. اگلے الفاظ سنو ذرا, آخری الفاظ یقین جانو کہ جھومنے والے ہیں. فرمایا سونیاں لیکن بعض صحابہ بعض سے قوی ہیں, فضیلت والے ہیں. یہ دیکھو یہ الفاظ, لیکن سونیاں تیرے جتنے صحابی ہیں سارے نورانی ہیں. وہ یار حدیثاں نے ہوں دسو اسی کتنے کھلوئیے. کبھی آپ سننا ہم بھائی قرآن کے ساتھ کھڑے, سارا مجمع چھڑ جائے, قوم چھوڑ جائے, ہم بھائی قرآن کے ساتھ ہیں. ہم جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ. اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, خدا کے لیے صحابہ کے متعلق اپنے بچوں کو تعارف کرواؤ. میں نے اس لیے کہا اللہ کے بندے دور سے آتے ہو نزدیک, چلو جڑے دور سے آتے ہیں
وہ نشست کو لائیو دیکھ لیا کرو ہے. پچھلا جو موضوع میں نے نشست میں کیا عقیدہ اہل سنت کے حوالہ سے, مجھے فخر محسوس ہوا, بچوں نے جا کے لگایا ہاں ہم سنی ہیں. یہ دیکھو آج کا نوجوان جو ہے نا, اس کو سمجھ کوئی نہیں, اس کو اپنا نہیں پتا کہ میں کس لیے آیا ہوں. یقین کرو ہے, میں کئی لڑکوں سے پوچھتا ہوں نا کیا کرنا ہے. پچھلے دن میں نے ایک لڑکے کو کہا, اس کی ایج تقریباً 23-24 سال, 22-23 سال, تو میں نے کہا اتنی زندگی گزاری ہے تو کی دنیا نو پایا چپ, جنہوں 23 سال گزار کے 2 منٹ بولنے نہیں آتے ہیں. تو بھائی جس کو اپنا پتہ نہیں ہے, جس نے 23 سال کے عرصہ گزار کے بھی اس دنیا کو تھوڑا بہت نہیں سمجھا, تو بھائی اس بندے کا کتنا کو نالج ہوگا ہے, اس بندے کا کتنا کو علم ہوگا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں, نشستوں میں بالخصوص اپنے بچوں کو لے کے آیا کرو ہے, تاکہ ان کے اندر کوئی ذوق پیدا ہوئے, کوئی شوق پیدا ہوئے, تاکہ کوئی کمینہ, کوئی شیطان کا کرندہ اس کا عقیدہ نہ اچک لے ہے. ٹھیک ہے, لے کے آؤ گے کو نہیں؟ یہ جو اس دفعہ کی نشست ہے, لازمی آپ نے حاضر ہونا ہے اس نشست کے اندر, جو اتوار والے دن ہے, مغرب تا عشاء, مغرب تا عشاء, لازمی آؤ. 1 گھنٹے کی نشست ہے, جو آتے ہیں ان سے پوچھو. اس نشست میں ایک بابا جی ہے, مجھے کہنے حافظ صاحب بڑا مزہ آیا ہوئے ہیں, بابا جی تھے. تو نوجوان آپ بالخصوص لازمی اللہ کے بندوں شرکت کرو ہے. جو دور دراز سے آتے ہیں, لائیو چلتی ہے, گھر لگا کے دیکھو ہے, بچ جاؤ گے, یقین کرو بچ جاؤ گے. ورنہ یہ جو دور ہے, میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ بہت خطرناک حالات ہو چکے ہیں, بہت ہی خطرناک حالات ہو چکے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کوئی چکر ہے. آپ کو آتی ہے کوئی سمجھ؟ بندہ کہتے یار کی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, آپ ترکی چلے جاؤ, میں 2 دن ترکی رہا, یقین جانو وہ لوگ بھی اسی طرح. ٹھیک ہے نا, کسی کی پوری نہیں پڑتی ہے. کوئی بندہ میں نے ادھر وہاں پر دیکھا, لو نشہ کر کے تو لوگ چونکوں میں جو ہے نا کوئی ادھر گرا ہوا ہے. تو یہ ہر جگہ ہی یہ ماحول بن چکا ہے. لیکن کم از کم اپنے آپ کی حفاظت کرنا یہ ہمارا حق ہے, اپنی اصلاح کرنا یہ کیا ہے کیوں؟ کیونکہ کسی وقت بھی ملاقات ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی ہم جا سکتے ہیں. تو کم از کم بندہ اتنا کچھ تو لے کے جائے, کہہ سکے یا اللہ اے کر سکیں ہم معافی دے دیں. اتنا تھوڑا تو یار کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا, سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. اور جس طرح بندہ کہتا ہے یار میری طرف 50 ہی قبول کر لینا, سمجھ آئی بات, وہ تو یار کریم ہے, وہ 50 تے ایک پاسے ادا بھی پسند آ جائے تو معافی عطا کر دینا. تو اللہ سب کا نا قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب. ایک منٹ.